بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، صبر، پاکیزگی اور اللہ پر کامل یقین کی عظیم داستان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کہانیوں کو خاص اہمیت دی ہے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ فرمایا۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں آزمائشوں، ناانصافی اور مشکلات سے گزر رہے ہوں۔ بچپن کا خواب، مستقبل کی بشارت۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ ایک رات انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ خواب عام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم مستقبل کی نشانی ہے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ بھائیوں کا حسد، پہلی بڑی آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واقعی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ والد کی محبت صرف یوسف کے لیے ہے۔ حسد بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن کھیل کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ یہ لمحہ ایک معصوم بچے کے لیے ناقابل تصور صدمہ تھا۔ اندھیرا، تنہائی اور اپنوں کی بے وفائی، یہ سب پہلی بڑی آزمائش تھی۔ مگر اسی کنویں میں اللہ کی مدد چھپی ہوئی تھی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ غلامی کا سفر، صبر کی عملی تصویر۔ کنویں سے نکلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا گیا اور غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ ایک آزاد گھر کا بچہ اب غلام بن چکا تھا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا، نہ اللہ سے گلہ کیا۔ انہوں نے صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ عزیز مصر نے انہیں خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن، عقل اور کردار کی دولت عطا کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہر کام میں ایمانداری اور دانائی کا ثبوت دیتے رہے، یہاں تک کہ عزیز مصر کو بھی ان پر مکمل اعتماد ہو گیا۔ عزت و عصمت کی آزمائش، بلندی، ایمان کی بلندی۔ جوانی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ آزمائش پیش آئی جس میں بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف زندہ تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل تقویٰ وہ ہے جو تنہائی میں ظاہر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کے بجائے قید کو ترجیح دی۔ بے گناہی کے باوجود قید، صبر کا نیا مرحلہ۔ سچ سامنے آنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کبھی سچ بولنے والوں کو بھی سزا ملتی ہے۔ قید خانہ ایک سخت جگہ تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی طرف بلایا، اخلاق اور کردار سے سب کو متاثر کیا، خوابوں کی تعبیر بتائی۔ قید خانہ ان کے لیے سزا نہیں بلکہ دعوت اور تربیت کا مرکز بن گیا۔ اللہ کا وقت، کامیابی کا دروازہ۔ برسوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ اسی وقت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد دلایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تو صرف تعبیر ہی نہیں بلکہ مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کیا۔ یہ ان کی عقل، دانائی اور اللہ کی عطا کردہ بصیرت کا ثبوت تھا۔ اقتدار کی کرسی مگر عاجزی کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ دار بنا دیا گیا۔
وہ غلام جو کبھی بازار میں بیچا گیا تھا اب اقتدار کے مقام پر تھا۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں غرور نہیں آیا، انہوں نے ہر کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ بھائیوں کی واپسی معافی کا عظیم سبق۔ قحط کے زمانے میں وہی بھائی مدد کے لیے مصر آئے جنہوں نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر انتقام نہیں لیا۔ آخر کار انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ جملہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم معافیوں میں سے ایک ہے۔ خواب کی تکمیل، اللہ کا وعدہ سچا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آ گیا۔ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے احتراماً سر جھکا دیا۔ وہ خواب جو بچپن میں دیکھا گیا تھا آج حقیقت بن چکا تھا۔ اختتامی پیغام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں، صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ پاکیزگی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔